بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں مہرین سبتین اور دیکھیں آپ میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، مایا خان ایک ایسا نام ہے شوبز انڈسٹری کا جس کا میرا نہیں خیال کہ کسی کو علم نہ ہو۔ مایا خان نے اپنا کیریئر جو ہے اس کا آغاز بہت ہی کم عمر میں شروع کیا اور اس کے بعد آگے بڑھتی چلی گئی۔ ایک ڈرامے میں بھی انہیں کاسٹ کیا گیا، اس کے علاوہ بہت سے ٹاک شوز انہوں نے ہوسٹ کیے، لیکن اس میں ایک ٹاک شو جو ہے وہ بہت زبان زد عام ہوا اور وہ تھا ان کا ٹاک شو جب وہ مارننگ شو کر رہی تھی سما ٹی وی پر۔ سما ٹی وی پر مارننگ شو کرتے ہوئے مایا نے بہت سے بولڈ کام کیے، کچھ ایسے کام بھی کیے جس کو لوگ کہتے تھے کہ یہ ٹی آر پی کے لیے کیے جا رہے ہیں، یہ ریٹنگ کے لیے کیے جا رہے ہیں، اور یہ ریٹنگ کے لیے کام مارننگ شو کی دوڑ میں شامل تمام جو ہوسٹ تھیں وہ کرتی تھیں، جن میں آپ کو یاد ہوگا کہ شائستہ واحدی اور اس کے علاوہ آپ کی نادیہ خان، ان کے درمیان ایک کمپٹیشن لگا رہتا تھا اور ان دونوں کو بھی ہم نے دیکھا۔ اور میں نے ایک سبق سیکھا ان چیزوں سے کہ جب آپ اس دور میں بہت آگے نکلتے ہیں تو پھر آپ سے کوئی ایک ایسا بلنڈر ہوتا ہے جو آپ کو لے ڈوبتا ہے۔ یہ بلنڈر نادیہ خان سے بھی ہوا، یہ شائستہ سے بھی ہوا، یہ بلنڈر جو ہے مایا خان سے بھی ہوا۔ شائستہ آپ کو یاد ہوگا کبھی سانپ کو پیار کر رہی ہیں، کبھی بہت ڈیرنگ کام کر رہی ہیں، لیکن اس کے بعد انہوں نے ایک ایسا پروگرام کیا جس میں وہ جوتیاں لے کر بھاگ رہی ہوتی ہیں اور جوتا چھپائی کی ایک رسم ہوتی ہے اور اس میں پیچھے منقبت لگی ہوتی ہے حضرت علی علیہ السلام اور بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شادی کے حوالے سے، اور جوتے کے ساتھ جو حرکتیں کی جا رہی ہوتی ہیں جس کے اوپر عوام میں بہت غم و غصہ پایا گیا، اور اس کے بعد اس قدر اس کے اوپر تنقید ہوئی کہ وہ پروگرام نہ صرف یہ کہ بند کرنا پڑا بلکہ شائستہ کو باقاعدہ آ کر سب سے معافی بھی مانگنی پڑی۔ یہ سب چیزیں اپنی طرف ہوئیں۔ پھر ہم نے نادیہ خان کا بھی وہ دور دیکھا کہ جب نادیہ خان جو ہے وہ بہت پیک پہ جا رہی تھی، لیکن ان سے بھی ایک ایسا بلنڈر ہوتا ہے کہ جہاں پر اپنے چینل کی ریٹنگ کو بڑھانے کے لیے انہوں نے ایک ایسا کام کیا جس میں اداکارہ نور جو ہیں ان کا ایک آپ کو یاد ہوگا وہ پروگرام تھا جس میں ان کی اور ان کے شوہر کی لڑائی دکھائی گئی اور جس میں وہ اپنے شوہر سے بچ رہی ہیں اور جا رہی ہیں، کچھ اس طرح کا واقعہ تھا۔ تو اس وقت جو ہے ایک بڑا ایک آپ کہنا چاہیے کہ اس کے اوپر ان کو ایک نقصان اٹھانا پڑا، اور اس کے بعد جو ہے ان کی وہ والی ویسے مچھلی بات نہیں رہی جو ان کی کسی زمانے میں ہوا کرتی تھی اور جیو پہ جو ان کا ایک راج ہوا کرتا تھا۔ یہ دو واقعات ہوئے۔ اس کے بعد مایا خان کی طرف آتے ہیں۔ مایا خان بھی ایک بہت بڑا نام اور مارننگ شو بہت زبردست ان کا ہوتا تھا۔ مایا خان کا بولنے کا انداز بڑا ہی خوبصورت، مجھے بہت پسند ہے، بولتی بہت اچھا ہے۔ انسان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں اور ان سے بھی غلطی ہوئی۔ ایک تو وہ بہت بولڈ پروگرامز بھی کر رہی تھیں، بہت ووکل تھیں کچھ ایشوز کے اوپر جو لوگوں کو برداشت بھی نہیں ہوتے، اور ایسے میں انہوں نے ایک پروگرام کیا جس میں باغ میں کچھ لڑکے لڑکیاں جو بیٹھے ڈیٹ کر رہے تھے، یہ ان کے درمیان چلی گئیں، لائیو چلی گئیں، اور انہوں نے وہاں پہ جا کے لوگوں کو ریکارڈ کیا اور ریکارڈ کرنے کے بعد انہوں نے اس کو اپنے پروگرام میں چلایا، جہاں پہ بہت سے لوگوں کی پریویسی جو ہے وہ مجروح ہوئی اور لوگوں کی جو شناخت ہے وہ سامنے آئی، اور اس پہ بہت زیادہ بیکلیش آیا اور اس کے اوپر انتظامیہ کو فائنلی بڑا ایکشن لینا پڑا۔ مایا کہتی ہیں کہ مجھے بتائے بغیر مجھے نکالے جانے کا نوٹس جو ہے وہ شیئر کیا گیا، بڑے بڑے اخباروں میں چینلز پہ اس کے اوپر گفتگو ہوئی، خلیج، ٹائمز اور جتنے بھی آپ کے بڑے بڑے اخبار ہیں ان سب کے اندر باقاعدہ خبر لگی، اور وہ کہتی ہیں کہ اس سے میرے بھائی جو کہ کینسر کے پیشنٹ تھے انہیں بہت تکلیف پہنچی اور ان کا آخری وقت جو ہے وہ مزید مشکل ہوا، بلکہ شاید ان کا آخری وقت مزید قریب آ گیا، وہ یہ بات کہتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں اس بات کا مجھے بڑا دکھ ہے، لیکن چینل کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے مایا خان سے معافی کے لیے کہا تھا کہ انہیں معافی مانگنی چاہیے پبلک سے، اور جو کہ انہوں نے نہیں معافی مانگی تھی۔ اب آپ یہ دیکھ بھی سکتے ہیں کلپ جو ہے میں لگا رہی ہوں ساتھ میں، جس میں کہ مایا خان جو ہیں ان کا جو معافی نہ لینے کی وجہ سے ان کو ادارے سے الگ کرنے کے حوالے سے جو خبر چلائی گئی تھی سما ٹی وی کی طرف سے، تو وہ بھی ایک چیز سامنے آئی۔ یہ دو باتیں ہیں، دو مختلف خبریں ہیں جو میں نے کہا میں آپ کو دونوں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں۔ دس از ناٹ مائی پوائنٹ آف ویو، یہ جو چیزیں سامنے آ رہی ہے میں اس کے حساب سے بات کر رہی ہوں۔ یہ سب کچھ ہوا اور اس کے بعد مایا جو ہے ایک لمبے عرصے کے لیے غائب ہوئی۔ اس کے بعد مایا دوبارہ واپس آئیں اور انہوں نے پھر کچھ چینلز پہ ٹاک شوز کیے، مارننگ شوز کیے، ایکسپریس کے اوپر بھی کیا، لیکن مایا کے اندر ایک بہت بڑا چینج آیا۔ یہ چینج میں نے محسوس کیا، پتہ نہیں آپ محسوس کریں کہ نہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ مایا جو اس وقت تھی وہ مایا اب نہیں ہے۔ مایا میں ایک شاید میں کہہ دوں تو زیادہ ہوگا لیکن تھوڑا سا غرور تھا، شاید یا کچھ سختی تھی نیچر میں، غرور نہیں تو شاید سختی تھی، لیکن وہ سختی نرمی میں بدلی۔ وہ غرور جو ہے وہ شاید اللہ سے محبت میں تبدیل ہوا۔ ضروری نہیں ہے کہ انسان سر پہ حجاب لے لے تو ہی وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، یا وہ دنیا کو دکھا رہا ہو کہ میں نمازیں پڑھ رہا ہوں، میں حج پہ جا رہا ہوں، زیارتیں کر رہا ہوں، تو وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ کچھ لوگ آپ کو بالکل دکھائی نہیں دیں گے لیکن ان کے دل اللہ سے بہت جڑے ہوتے ہیں۔ مجھے وہ چیز مایا میں نظر آئی،
اور مایا نے اس چیز کا ذکر بھی کیا کہ 5 ماہ کے اندر میں نے 5 عمرے کیے اور اللہ کے ساتھ جو ایک کنیکٹیوٹی ہے وہ ان کی بہت سی پوسٹ کے اندر دکھائی دیتی ہے، جو کہ بہت اچھی بات ہے، بہت خوبصورت بات ہے، اور ایسی باتوں کو شیئر بھی کرنا چاہیے۔ اس کو شیئر کر کے اگر کوئی لوگ یہ کہیں کہ جی بہت وہ شو کر رہے ہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ یہ بڑے خوبصورت لمحات ہوتے ہیں، ان کو جب آپ لوگوں سے شیئر کرتے ہیں تو لوگ اپنے آپ کو کنیکٹ کرتے ہیں، اور کئی دفعہ لوگ اس طرف آتے ہیں۔ تو سیلیبریٹیز کو تو بلکہ چاہیے کہ وہ ان چیزوں کو شیئر کریں، تاکہ لوگ جو ہے وہ بھی اپنے آپ کو، جیسا میں ثنا خان مجھے بہت پسند ہے، ثنا خان کو جب میں سنتی ہوں تو مجھے ثنا خان کا ایک بیان یاد ہے جس میں ثنا نے کہا کہ میں نے اپنے میاں سے کہا کہ آئی شور کہ اللہ مجھے بخش دے گا، یقین مانے میرے ایک دم دل سے نکلا کہ کیوں نہیں، بڑے بڑے گناہ گار لوگ ہیں، اور اس کا تو میں جب ثنا کی لائف کو دیکھتی ہوں میں کہتی ہوں ماشاءاللہ الحمدللہ، مالک ایسا سدھرنا اور ایسا راہ پر آنا ہر ایک کو نصیب کرے، اور کئی راہ پر ہمیشہ رہنے والوں سے بہت بڑھ کے میں نے اس خاتون کو کام کرتے دیکھا ہے۔ تو الحمدللہ ماشاءاللہ اس کا بہت اچھا ایک میں سمجھتی ہوں کہ ایک قدم ہے۔ لوگ کئی دفعہ اس کی پرانی ویڈیوز تصاویر لگاتے ہیں، وہ میں کہوں گی پلیز نہ لگایا کریں، جس زندگی کو اس نے چھوڑ دیا ہے اس کو اب ختم کریں اور آگے بڑھیے۔ تو اب کیا ہوتا ہے جناب، مایا نے کچھ چیزیں شیئر کی ہیں، بڑے انکشافات کیے، جس میں اس نے بتایا کہ ایک شادی کی تصویر جو ہے یہ مایا کی بہت سرکولیٹ کرتی ہے۔ میں ابھی مایا کا انٹرویو آپ کو سنواتی ہوں، جس میں مایا نے کہا کہ یہ خدا کے لیے نہ شیئر کرے، یہ وہ صاحب تھے جن سے میرا نکاح ہوا تھا، اور نکاح جو ہے جن دنوں یہ تمام تر معاملات ہو رہے تھے اور سما ٹی وی پہ یہ چیزیں آئیں اور میرے بھائی کی ڈیتھ بھی ہوئی اسی دوران میں، ہمارے تعلق جو ہے رخصتی سے پہلے ختم ہو گیا۔ وہ ایک اچھے انسان ہیں، ان کو ڈسٹرب نہ کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ میری شادی کسی اور سے ہوئی تھی، یہ جو تصویر آپ شیئر کریں یہ وہ نہیں ہے جن کے ساتھ میری باقاعدہ پھر شادی ہوئی، اور وہ میری بہت بڑی غلطی تھی۔ اس شخص سے پھر انہوں نے ڈیورس لی۔ وہ کہتی ہیں کہ وہ بہت متشدد انسان تھا، اس نے مارنا پیٹنا، اور میری زندگی کی ایک بڑی غلطی تھی، اور وہ دور بھی اب ختم ہو گیا، تو اب آگے بڑھ جانا چاہیے۔ تو انہوں نے بتایا کہ یہ جو 2 شادیاں ہیں ان میں طلاق کی وجہ کیا تھی، اور ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جو تصاویر میں دکھایا جاتا ہے وہ اصل میں میرا شوہر نہیں، بلکہ شوہر میرے کوئی اور تھے۔ اس کے بعد ایک اور چیز جو انہوں نے خاص طور پہ شیئر کی، اس کے بعد میں ان کا انٹرویو آپ کو سنواتی ہوں، جس میں انہوں نے کہا کہ جو میرے شوہر ہیں ان کے بارے میں جو لوگ یہ باتیں کرتے ہیں، میں چاہتی ہوں کہ پلیز یہ باتیں نہ کی جائیں، بلکہ میں آپ کو ان کا انٹرویو سنواتی ہوں، آپ وہیں سے اس کو جوڑیے گا۔ اپنے جو وزن کو کم کرنے کا سفر ہے وہ بھی بڑا زبردست انہوں نے شیئر کیا، آپ کے لیے بھی اس کے اندر ٹپ موجود ہے، ضرور سنیے۔ اور اپنی زندگی میں جو تکالیف ہیں اس پر ان کی دوست نے ان کو کیا مشورہ دیا، کیا بتایا، یہیں سے ذرا اس کا آغاز کرتے ہیں۔ اس انٹرویو کو آخر تک سنیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا، تو میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ اگر اس وقت کے بارے میں سوچتی ہوں مجھے خود یقین نہیں آتا، اچھا اس وقت سے بھی اللہ نے گزار دیا۔ میری ایک دبئی میں انڈین فرینڈ تھی، انہوں نے بڑی اچھی مثال دی تھی۔ انہوں نے کہا کہ میں تمہیں اس طرح بتاؤں کہ میں سوچتی تھی، میں نا پہلے آگے ہونے والی چیزوں کو لے کے پری کنسیو نوشنز بہت رکھتی تھی، کیا ہوگا، کیسا ہوگا۔ کہتی ایک بات مجھے بتاؤ، پیچھے پلٹو لائف میں پیچھے پلٹ کے دیکھو، جو ہوا کیا ہوا، کچھ ہوا، وہ پتا تھا کیسے گزرو گی؟ کہا نہیں، آگے کی تمہیں کیسے فکر ہو سکتی ہے۔ وہ جب میں گزری وہ بہت ڈیفیکلٹ ٹائم تھا۔ بھیا علیل تھے، ہی واز ان کیلیفورنیا، کائزر پرماننٹے ہاسپٹل میں تھے، اور جب بھیا کو ڈاکٹر نے کہا تھا کہ آپ کے پاس چند گھنٹے رہ گئے، ویئر وڈ یو لائک ٹو گو، ہی سیڈ آئی وڈ لائک ٹو گو ہوم۔ میری دونوں بہنیں وہاں تھیں اور میں یہاں تھی۔ میں نے اپلائی کیا تھا، مگر انفارچونیٹلی میرا اس وقت ایک نکاح ہوا تھا، تو وہ بیچارے، ایک تو سوشل میڈیا کے لیے آپ کی طرف سے ایک پیغام دینا چاہوں گی، میری جو شادی ہوئی تھی اور جو میرا نکاح ہوا تھا اس کی ڈفرینٹ پکچرز ہیں، آپ پلیز ان کے لیے جن سے میرا نکاح ہوا تھا ان کی تصویریں نہ لگایا کریں۔ ان بیچارے کوئی خامہ خواہی میں آپ لوگوں کی غلط خبر کا نشانہ بن رہا ہے۔ وہ ایک بہت رسپیکٹفل فیملی ہے، وہ بہت رسپیکٹفل لوگ ہیں، وہ خود بہت اچھے بیچارے انسان ہیں۔ اگر 2 لوگ ایک دوسرے کے ساتھ شادی نہیں کر سکے، ایک ساتھ ازدواجی رشتہ نہیں رہ سکے، وہ رہے نہیں، وہ موقع ہی نہیں ملا ساتھ رہنے کا، تو آپ نہ کریں، ان کو بدنام نہ کریں، اور آپ کسی کو بھی بدنام نہ کریں، وہ اللہ کے اوپر چھوڑیں۔ اور دوسرا یہ کہ اس کے یہ 24 گھنٹے کے اندر میرا ٹرمینیشن لیٹر ادھر سے، جب دوسری مینجمنٹ تھی انہوں نے میرا ٹرمینیشن لیٹر سوشل میڈیا پہ چھاپا تھا، میں نے ریسیو نہیں کیا تھا، وہ بڑا انپروفیشنل تھا۔ وہ خبر بھیا کو گئی، بھیا کا میں بچہ تھی، آئی واز دا ینگسٹ، تو ان کو کہا کسی نے اس کے ساتھ ہوا ہے۔ اور پھر نیو یارک ٹائمز میں، واشنگٹن پوسٹ میں، لنڈن ہیرلڈ میں، خلیج ٹائمز میں میرے بارے میں چھپا تھا، تو وہ چیز سب جگہ پہ گئی۔
اور میں سب لوگوں کی شکر گزار ہوں کہ آپ نے میرے اندر سے ایک فینکس نکالا, جس نے بھی جو بھی کیا, آپ نے اپنا کردار ادا کیا اور رب تعالیٰ نے پھر اپنا کن کہا. اس کے لیے میں اس کی بھی اور آپ سب کی شکر گزار ہوں. بٹ بھیا کے لیے وہ تھا کہ اس کو کیا ہوا ہے. دا پرسن ہو آئی ایم, آئی ہیو بین ریزڈ بائی دیم اینڈ ناؤ آئی تھنک مجھے ٹائم نے, مجھے واقعات نے, مجھے بہن بھائیوں نے, ان سب نے پالا ہے. اور آئی تھنک اتنا برا پروڈکٹ نہیں ہے. آئی ایم اے گڈ پروڈکٹ. حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے گری نہیں, سو بلیسڈ, گری نہیں, ٹوٹی نہیں, جوڑ رہی ہوں, کر رہی ہوں, گزر رہی ہوں. اینڈ ایک ہنستا مسکراتا پازیٹیو چہرہ جس کی ڈریسنگ کی میں اٹائر کی ہمیشہ فین رہی ہوں. اینڈ یو آر ٹیکنگ یور اون سویٹ ٹائم اینڈ آئی ایم سو ہیپی فار یور مارننگ شو. جب آپ ویٹ گین کرتے ہیں, آئی گاٹ تھائرائڈ آفٹر بھیا پاسنگ اوے, تو اس کے بعد نا میں وہ پوسٹ ٹراما ہوا تھا مجھے, تو ڈاکٹر نے بھی کہا کہ وہ ٹراما ہے آپ کو, اب آپ کو تھائرائڈ لینی پڑے گی. وہ ایک دفعہ ہارمون ٹچ ہو گیا, وہ ہو گیا, چھوڑ دیا اپنے آپ کو بالکل. کھا رہی ہوں, پی رہی ہوں, رات کے 12 بجے کریونگز ہو رہی, میٹھا کھا رہی ہوں, یہ کر رہی ہوں, اور چھوڑ دیا. پھر جب ایک ہی پروسیس آیا کہ کپڑے ہی نہیں آ رہے, تو ہم نے شو چھوڑ دیا. ہم زندگی تو صحیح نہیں کریں گے, ہم نے شو ہی چھوڑ دیا. پھر ہم نے ایکٹنگ بھی چھوڑ دی. نہیں کر رہا کوئی کاسٹ, ان کا پرابلم ہے, میں تو ایسی رہوں گی. یہ جو ہے نا, یہ میں بھی مروا دیتی نا بندے کو. ایگو ہونا بری بات نہیں ہے, وہاں ایگو رکھیے جہاں پر آپ اپنے آپ کو تذلیل اپنی ہونے سے بچا رہے ہوں, وہاں ایگو رکھیے. لیکن جہاں آپ اپنے آپ کو اوور ایڈیفائی کر رہے ہوں, وہاں ایگو اچھا نہیں ہے. تو پھر اس کے بعد ایک ٹائم آیا کہ اماں اور سب لوگوں کی, ریسنٹ تھا, لائک بیک ان 3-4 years ago, میں کھا رہی تھی مائٹی زنگر. تو میں نے اماں کو دیکھا, کمرہ ان کا نا ڈائگنلی میرے اس طرح ہے, تو میں نے کہا یا تو یہ ہو جائے گا میرا, یا یہ روک دوں, یہ ہو جائے گا, یہ روک دوں, یہ روک دوں, یہ کر, مطلب کیا کرنا ہے. لپیٹا, رکھا. کلینکل ڈائٹیشن ثنا اصفر کی ڈائٹ پلان میرے فون میں 2 مہینے سے تھا, کھولا, میسج کیا صبح اٹھیے تو مجھے میسج کیجیے گا. انہوں نے مجھے میسج کیا صبح 8-8:30 بجے. میں نے کہا آپ نے وعدہ کیا آپ ساتھ دیں گی, پھر میں آپ کے ساتھ ہوں. جہاں لگنی چاہیے وہاں ہی لگتی, جہاں نہیں لگنی چاہیے وہاں لگ جاتی. وہاں گئے, ابے تو لگ گئی ہمیں, کسی نے ماں باپ کو کچھ کہہ دیا ہمیں لگ گیا, اس نے ماں باپ کو کہہ دیا تو لگ گئے ہمارے ماں باپ کو جا کے. وہ نہیں لگنی چاہیے بات. کوئی ہمیں کہتا ہے موٹی ہو گئی ہو, ٹھیک ہے, ہاں یار آپ صحیح کہہ رہی ہیں, ہو گئی ہوں, کر کے دکھاؤں گی. وہ چیلنج لیا. چیلنج اس لیے لیا کہ پھر میں مینیفیسٹیشن اور لا آف اٹریکشن کو بہت پریکٹس کرتی ہوں سنس دا ویری بگننگ. 2006 سے میں کرتی ہوں, وہ اس وقت تک دا میجک آئی بھی نہیں تھی. اور تو اینی ہاؤ اینڈ آئی ڈیسائیڈیڈ, وینٹ ٹو دا ڈاکٹر. انہوں نے کہا کہ یو بارڈر لائن ڈائبیٹک, یو بارڈر لائن اوبیس. اوبیسٹی اس وقت کینسر کے سیلس کو بہت جلدی اگنائٹ کرتی ہے. تو فیصلہ کرنا تھا کہ یار اس طرح جینا ہے یا اس طرح جینا ہے. تو میں نے اللہ سے بات کی, میں نے کہا رب تعالیٰ میں نا ایک دن بھی جیوں گی لیکن وہ صحت والی جیوں گی, یہ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں. یہ میرا اپنے آپ سے وعدہ تھا, میری لاسٹ اٹیمپٹ تھی. It was my last attempt. I had done all the diets, the protein, the keto, the everything. اور میں نے کہا کہ نہیں جی اب تو that is it, یا تو کر کے مر جانا ہے یا پھر بیکار ہے. This is no life. صوفہ بہت پیار کرتا ہے, کہتا ہے آ جاؤ جان میں تمہیں کمفرٹ دوں گا, لیکن صوفہ یہاں سے یہ کرتا ہے, یہاں سے یہ کرتا ہے, اور پھر یہاں سے وہ یہ کرتا ہے, اور پھر ہم یوں کر کے یہ کرتے ہیں. یہ کرتا ہے صوفہ. صوفے سے اٹھنا پڑے گا.